السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چور کی سزا۔ بخاری حدیث نمبر 2475۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور جب چوری کرتا ہے تو صاحب ایمان نہیں رہ جاتا۔ چوری کئی اعتبار سے انتہائی بری عادت ہے۔ ایک تو یہ کہ چور ایک آدمی کی جائز کمائی کو بلا محنت کی چرا لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد رکھنا مومن کے لیے ضروری ہے، اور چور میں یہ یقین نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے چوری کرنے والوں کو ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے بطور آزمائش فرمایا، ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو۔ چرواہے نے کہا، میں تو غلام ہوں، مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب سے آبدیدہ ہو گئے، غلام کو ساتھ لے گئے اور اسے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا، اور کہا، تمہاری اس بات نے تمہیں دنیا میں آزاد کیا، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی آزاد کرے گی۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کی عادت تھی کہ عاریتاً کوئی چیز کسی سے لے لیتی، پھر انکار کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا قصہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ معزز قبیلے کی عورت تھی، اس لیے بڑے اہم لوگوں نے اس کی سفارش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 3475، گزشتہ قومیں اسی کے سبب سے برباد ہوئیں کہ جرائم پر کمزوروں کو سزا دیتی تھیں اور معزز لوگوں کو چھوڑ دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو چوری جیسی بری عادت سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔